بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ سامعین ذی احتشام، آج میں آپ کے سامنے 9 نمبر نصیحت پیش کروں گا جو حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیشہ سے یہ مأمور تھا کہ اپنے بیٹے کو اس کام پر منتخب کرتی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے، یعنی ان سے وہ کام کرواتی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوتے۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھیل رہا تھا تو مجھے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام پر بھیج دیا، تو میں جب گھر میں تاخیر سے آیا تو میری والدہ نے پوچھا کہ اے بیٹے، آج تم گھر میں لیٹ آئے ہو، تو پہلے تم جلدی آ جاتے تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے میری ماں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ تو والدہ فرماتی ہیں کہ بیٹا کون سے کام سے گئے تھے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ہے، میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ تو اس پر آپ کی والدہ آپ کو نصیحت کرتی ہے کہ بیٹا آج کے بعد یاد رکھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز کسی کو نہیں بتانا۔ تو اگر دیکھا جائے آج کل معاشرے میں نظر دھرائی جائے تو کتنا دکھ اور افسوس کی بات ہے، ایک طرف صحابی کا قول دیکھا جائے اور صحابیہ کا عمل دیکھا جائے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز کس طرح محفوظ کر رہے ہیں، اور آج ہم اگر اپنے اندر دیکھیں تو ہم لوگوں کے کتنے راز فاش کر رہے ہیں۔ تو یہ عمل سوچنے والا ہے، اس کا نظر ثانی کرنی چاہیے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی گاؤں میں کوئی بھی عمل ہو جائے جس کو راز رکھنا چاہیے تو گاؤں والوں کو بعد میں پتہ چلتا ہے، دنیا کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس سے برائے کرم کسی کے راز کو فاش نہیں کرنا چاہیے۔ دو قسم کے راز ہوتے ہیں، ایک راز وہ ہوتا ہے جو آپ کو کوئی بندہ بتائے تو اس کو بھی محفوظ رکھنا ہے، بالفرض اگر آپ کو کسی کا راز پتہ چل گیا ہے تو اس کو بھی آپ محفوظ رکھیں۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندوں کے راز چھپاتا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے راز بھی چھپائے گا۔ تو اس سے بہتر اور اس سے اچھا سبق ہم کو کہیں سے بھی نہیں ملے گا جو ایک صحابی کے عمل سے مل رہا ہے کہ کسی کا راز بھی دوسروں کے آگے شیئر نہ کریں، دوسروں کو نہ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔